إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہیں صبر کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے
پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسے کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اس میں پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی آیت جو آج پڑھی گئی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، تو یہ آیت حقیقت میں اس میں یہودیوں کا اپنے بارے میں جو زعم تھا اس کی تردید کی گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور اس لیے وہ جنتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات بتلائی گئی کہ کسی بھی شخص کو اس بنا پر جنت کا پروانہ نہیں دے دیا گیا ہے کہ کسی فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں خاندان سے نسبت رکھتا ہے یا انبیاء کی اولاد ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں رکھیں اور پھر اس کے مطابق وہ عمل صالح کریں۔ جو یہ کرے گا تو وہی کامیاب ہوگا، اور ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ محض نام کی نسبت، خواہ وہ مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں، یا یہودی اپنے آپ کو کہلائیں، عیسائی کہلائیں، صابئی کہلائیں، یا کچھ بھی، تو نام کی بنیاد پہ کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ یا اللہ کے ہاں کامیابی حاصل نہیں ہے، تو اس کی تردید کی گئی۔ اور پھر اگلی آیت میں نے ان کا واقعہ یہ دلایا گیا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ انہیں اپنی کتاب سے نوازا، اور یہ عہد لیا کہ اس کی پابندی کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، لیکن انہوں نے اس پہ بھی عمل نہ کیا۔ اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، یہ کوہ طور کے دامن میں اس طور سے لیا تھا کہ کوہ طور گویا ان کے سروں پہ اٹھا لیا گیا تھا تاکہ اللہ کی عظمت اور اس کا جلال جو ہے ان کے سامنے واضح ہو اور ان کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کتاب کی پابندی نہ کر سکے۔ اور آگے بیان کیا گیا ہے سبت کے بارے میں، اور یہ واقعہ آگے دوسری صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، وہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ سبت کے معنی ہوتے ہیں ہفتے کے، تو ہفتہ کا دن جو ہے یہ یہودیوں کے لیے محترم اور مقدس دن ہے، بلکہ قرار دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ جس میں یہ دن جو ہے آرام اور عبادت کے لیے اس میں کوئی کام نہ کیا جائے، حتیٰ کہ کھانا پکانا بھی نہ کیا جائے، اور تجارت اور یہ لین دین تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو گویا اس دن کی حرمت کا تقاضا یہ تھا کہ صرف اس دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اور آرام کریں، کوئی دنیاوی کام نہ کریں۔ لیکن ان کا ایک گروہ تھا خاص طور سے اس کا جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، اور وہ موجودہ اردن کی سرزمین، اس کے کنارے، شاید ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ خلیج عقبہ جو عقبہ پورٹ ہے، شاید اس کے آس پاس کہیں وہ کسی شہر میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے خاص طور سے سبت کے دن کی بے حرمتی بڑے گھوڑے طریقے سے کی، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ انہیں بندر بنا دیا۔ اب یہ بندر بنایا، یہاں پہ جو کہا کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ بندر، تو آیا اس کے مفہوم میں یہ ہے کہ جسمانی طور پر واقعتاً وہ بندر بن گئے، یا ان کی ذہنی ساخت جو ہے وہ بدل دی گئی اس طرح سے کہ ہیں تو انسانی نظر آتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں ساری کیا ہیں، بندروں جیسی ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان سے کچھ بھی بعید نہیں ہو، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں مفسرین دونوں طرف گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ ایسی کر دی گئی کہ وہ گویا بندر ہیں، اور بعض نے کہا کہ باقاعدہ ان کے جسم بھی جو ہے کیا ہے، بندر بنا دیے گئے۔ پھر آگے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے ان کی تاریخ کا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں، تو یہ گائے ذبح کرنے کا جو مطالبہ تھا حقیقت میں اس لیے کہ ان کی قوم وہ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی اس وقت جب حضرت موسیٰ
علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تھے اور اپنی تربیت کے لیے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی قوم گائے کی محبت میں کچھ اس طرح سے یعنی مبتلا ہو گئی، آس پاس کی قوموں سے متاثر ہو کر، جہاں پہ کہ گائے کی پوجا ہوا کرتی تھی اور اس کی پرستش ہوا کرتی تھی، تو ان کی قوم کے لوگوں میں بھی اس کی محبت ہو گئی. جس طرح سے آج ہمارے ہندوستان میں ہماری یعنی ہندو قوم ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ گو ماتا ان کی ہیں اور اسے ایک دیوی اور ایک بھگوان کے طور پر انہوں نے اپنا رکھا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان جو ہے ان کے اس فعل سے متاثر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی ایمان کی تقویت ہوتی ہے گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا کے. تو لیکن موسیٰ کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آس پاس کی قوموں سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی گائے کی عظمت اور تقدیس شروع کر دی تھی. تو اس کو مٹانے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں. اب انہوں نے اس میں میخ نکالنا شروع کیا، کیسی گائے ایسی گائے. وہ بار بار جب سوال کیے تو ہوتے ہوتے آخری جواب جو تھا کہ وہ گائے کہ جو خاص طور سے سب سے مقدس اور محترم گائے ان کے یہاں تھی، اسی کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. بالکل سنہری ہو یا رنگ ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کمیری نہ ہو اور بوڑھی نہ ہو، بالکل چھوٹی نہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو وغیرہ وغیرہ. تو گویا ان کی اصل جو بھگوان گائے تھی نا، اسی کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کا سارا جو ہے اس کا تقدس ہی جو ہے ختم ہو جائے. تو بہرحال آخر میں انہوں نے ان تمام سختیوں کی عائد ہونے کے بعد اس گائے کو ذبح کیا. پھر اتفاق سے ہوا یہ بھی کہ جب وہ گائے ذبح کی گئی تو اسی دوران ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اور مقتول کے سلسلے میں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی تھی. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، فلاں نے کیا یا فلاں کے قبیلے نے کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کے جسم سے لگاؤ. چنانچہ انہوں نے ایسا جب کیا تو مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ قاتل کون ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو گویا گائے ذبح کرتے وقت جو اس طرح کی قوموں کے اندر جو ایک احساس ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ اگر اسے چھیڑا گیا تو بڑا عذاب آ جائے گا اور بڑی یعنی مصیبت میں گھر جائیں گے، یہ بتلا دیا گیا کہ عذاب وغیرہ تو چھوڑو، اسے ایک کام بھی لے لیا گیا، مردہ کا ٹچ کر کے مردے کو زندہ کر کے یہ بھی بتلا دیا گیا کہ کون قاتل ہے. گویا ایک کام لے لیا گیا اس سے. تو اس کے ذریعے سے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. گویا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ایک مردے کو زندہ کر دیا، تو اسی طرح سے آخرت کا معاملہ بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. اور اس طرح کی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس لیے دکھلاتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. یہودیوں کو خطاب کر کے کہا کہ اس کے بعد پھر بھی تمہارے دل جو ہے سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہوئے کہ وہ پتھر بن گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اس لیے کہ پتھروں کا معاملہ یہ ہے کہ بتلایا کہ پتھروں میں سے تو بعض وہ ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور وہ خود پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل بہتا ہے، اور بعض پتھر وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے جھکے پڑتے ہیں، جبکہ انسان کا دل اگر وہ پتھر بن جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی خیر کی رمق باقی نہیں رہتی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت میں ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تقلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنے بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت و تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والے نہیں اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی عذاب کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا. وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. اگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان کے احکام سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی.
تو پچھلی آیت میں جو یہ بتلایا گیا کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے اس طرح سے کہ وہ پتھر بن گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، تو اس کے بعد ان کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ کتنے سادہ لوگ ہو، کہ بڑے سمپل لوگ ہو، تم ایسے لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات کو مان لیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم یعلمون، کیا تم لوگ اس بات کا لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی تمہاری دعوت تمہارا پیغام اسے تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، حالانکہ ان کے اندر ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہا ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور سننے کے بعد سمجھ لینے کے بعد اچھی طرح سے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اس کے باوجود دید و دانستہ اس کے اندر تحریف کرتے رہے، تو ایسے لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو تمہاری بات مان لیں گے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ کس طرح کی چالیں چلتے ہیں کہ جب اہل ایمان سے آ کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، یہ زبانہ بات کرتے تھے، ہم ایمان لائے مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کافر نہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن لفظ استعمال کرتے تھے آمنا مطلب ہم آپ لوگوں کی طرح سے ایمان لائے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی کسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں تھا کہ ہم بھی تمہارے جیسے مسلمانوں جیسے اہل ایمان ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے ہاں سے اٹھ کر جب اپنے مولویوں کے ہاں اور علماء کے ہاں جاتے ان سے تخلیہ میں بات کرتے اور وہ ان سے پوچھتے اور ڈانٹتے کہ یہ کیا کس طرح کی باتیں تم جا کے مسلمانوں سے کرتے ہو، کہ مسلمانوں کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کے نبی کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ انہیں سنا کر تم ان کے ہاتھوں میں حجت پکڑا رہے ہو، وہ آخرت میں تمہارے خلاف جو حجت قائم کریں گے وہ باتیں تم ان کو بتلاتے ہو، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ تو ان کا حال تھا، ان کا عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں۔ گویا ایک بات جو ان کی کتاب میں موجود ہے مسلمانوں کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، نبی اسلام کے سلسلے میں، اگر اسے بتا دیا جائے تب تو پکڑے جائیں گے، اور نہیں بتایا جائے تو گویا بات چھپی رہے گی، اللہ جو ہے ان ساری چیزوں سے باخبر نہیں رہے گا۔ تو اگلی آیت میں یہ بتلایا گیا کہ یہ بیوقوف لوگ کیا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جسے یہ چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں، یعنی تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ مسلمانوں کو بتلاؤ تو نہ بتلاؤ تو جو ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے اگر اس کو تم نے پورا نہ کیا تو یہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے، اور جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس جاننے کے مطابق وہ تمہارا حساب کتاب کرے گا۔ یہ تو علماء کا حال تھا، اور ان کے عوام جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ کتاب سے انہیں کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا۔ کتاب تو ان کے خاص طبقے کے لیے تھی، جیسے ہندوؤں کے یہاں پنڈت اور برہمن ہوتے ہیں ان کے لیے، تو ان کا جو پنڈتوں کا طبقہ تھا بس اسی کا کام تھا، وہ کتاب پڑھے اور پڑھائے، اس کے اندر اگر کچھ ہے بتا دے، نہیں تو اپنی مرضی سے بتا دے یا نہ بتائے۔ عوام کو اتنا معلوم ہے کہ بس اس کے اندر جو ہے آیت الکرسی ہے پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اسے گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھ دو تو گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اسے کسی کے سر پہ رکھ دو تو تحفظ حاصل ہوگا، اور یہ کتاب بس سینے سے لگائے رکھو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا بس۔ تو فرمایا کہ منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، جاہل لوگ جو عام قسم کے جاہل لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، یہ مجموعہ ہے ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کا، جو کچھ ہم آرزو کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں، بس یہ کتاب کو تھامے رکھو، اس کو جزدان میں چڑھاؤ، اسے چومو اور سر پہ رکھو، بس سارا کام کیا ہے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں تھا۔ تو اگلی آیت میں دھمکی دی گئی ان کے فقہا اور علماء اور مفتیوں کو کہ جو اپنے ہاتھوں سے فتوے لکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مسائل لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا، یعنی گویا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت ہلاکت ہے، اور جو یہ کاروبار کر رہے ہیں دین فروشی کا، اس کے نتیجے میں ان کے لیے جہنم ہے۔ اور ان کے عوام اور سب لوگ کہتے ہیں یہودی کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر بفرض محال جانا ہوا تو کچھ دنوں کے لیے، جیسے کوئی ٹورسٹ جاتا ہے کہیں وزٹ کرنے کے لیے نا، ٹور کے لیے، تو اس طرح سے جائیں گے، ادھر سے گئے دوڑے دوڑے 2-4 وہ جو ہے بتی لگاتے ہوئے نکل گئے۔ بتی شاید نہ سمجھیں آپ لوگ، وہ کبڈی کھیلتے ہیں تو اس کو جو بولتے ہیں تو اس کو بتی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
تو دو چار لگاتے ہوئے چھلانگ لگا کے ادھر سے ادھر پہنچ گئے جنت میں سیدھے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد اس طرح کا لیا ہوا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے جنت ہی میں جاؤ گے؟ اللہ نے کوئی عہد تم سے نہیں کیا ہوا ہے. جنت میں صرف وہ جائے گا کہ جو اہل ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے، اور اس کے بعد وہ عمل صالح کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے برعکس جو گناہوں میں آلودہ ہے اور گناہگار ہے، اس طرح سے کہ گناہوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا، اسی کی دلدل میں وہ لت پت ہے، تو کوئی سوال نہیں کہ وہ بچ جائے، خواہ کسی بھی سے بھی اس کی نسبت ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو. آگے آیت میں وہ بنیادی تعلیم جو ہر دین میں رہی اور ہمارے اس دین میں بھی موجود ہے وہ بیان ہوئی کہ بنی اسرائیل کو تو ہم نے ان چیزوں کا حکم دیا تھا، 3 چیزوں کا، کہ لا تعبدون الا اللہ، بس صرف اللہ کی تم عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک. یہ تعلیم آج بھی موجود ہے. اور یہ کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان سے اچھی بات کہو. گویا توحید اور حسن معاشرت، حسن اخلاق، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، عبادات، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ان چیزوں کا حکم دیا گیا تھا. لیکن معاملہ کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے فراموش کر دیں. فرمایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تمہارا حال یہ ہوا کہ تم نے منہ موڑ لیا اس سے، بس چند لوگ رہ گئے بڈھے، جیسے ہمارے آج کل بعض علاقوں میں مساجد میں رہتے ہیں 2-4، ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں سے 2-4 بوڑھے بیچارے جائیں، ورنہ اگر نہ رہیں تو مسجد میں اذان بھی نہ ہو. یہ ہے مسلمانوں کا حال. اور یہ قصے جو یہودیوں کو سنائے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل سنائے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں سنائے جا رہے ہیں. یہ کسی غیر قوم کا افسانہ نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ہم سے پہلے کی امت مسلمہ کا قصہ ہے. اس لیے یہ قصے سنائے جا رہے ہیں کہ ایک نبی کی امت میں کس طرح سے بگاڑ آتا ہے. تم بھی ایک نبی کی امت ہو تو جس طرح سے ان کے ہاں بگاڑ آیا، اس بگاڑ تمہارے اندر نہ آنے پائے، اور اس بگاڑ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. تو یہ قصہ کوئی دلچسپی کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہودیوں کے اوپر طنز کریں کہ دیکھو ایسے تھے اور مسلمان ویسے نہیں ہیں، مسلمان بھی یہودیوں جیسے ہیں. تو مسلمانوں کو تو اس لیے بتلایا گیا تھا کہ یہودیوں جیسے نہ بنے، لیکن بن گئے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر بھی اس کے باوجود تم نے منہ موڑا سوائے چند لوگوں کے، اور وہی تم لوگ اعراض کرنے والے. اس کے بعد ایک مسئلہ بیان ہوا. ان سے کہا گیا کہ دیکھو ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون قتل و غارت نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو گھر سے بے گھر کرو گے. یعنی یہودیوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، ان سے جنگ نہیں کریں گے. اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ مثلا آج یہ کہیں کہ مسلمان کے خلاف کیا ہے، وہ اس طرح کا رویہ اپنائے، مسلمان کے خلاف جنگ کرے، یا مسلمان کے خلاف جہاد چھیڑے، جیسا کہ ہو رہا ہے. جہاد کا معنی مفہوم نہیں معلوم، لیکن ایک مسلمان کیا ہے، مسلمان کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اور جہاد کا معنی قتال کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو تو یہ حکم دیا تھا اور اس کا عہد بھی تم سے لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کے خلاف قتل و غارت کا معاملہ نہیں کرو گے، اور نہ ہی انہیں گھر سے بے گھر کرو گے. لیکن تمہارا معاملہ آج یہ ہے کہ تم یہ سب کر رہے ہو. تو اوس اور خزرج، مدینہ کے اندر جو 2 قبیلے تھے عربوں کے، ان دونوں قبیلوں کے معاہدے تھے یہودیوں کے بعض قبائل سے. اور یہودی کئی قبیلے تھے، بنو قینقاع اور قریظہ اور نذیر تو بڑے مشہور ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور بھی قبیلے تھے، آبادیاں تھیں. تو ان میں سے بعض اوس کے ساتھ تھے اور بعض خزرج کے ساتھ. تو اوس اور خزرج کی جب لڑائی ہوتی تو جو قبیلہ یہودیوں کا حلیف ہوتا، اس کی طرف اس کی طرف، وہ بھی ان کی طرف سے مل کے کیا ہے، لڑتے تھے. لڑنے کے بعد جب وہ گروہ کسی کے پاس یہودی جو ہے وہ قیدی بن کر آتا، تو ادھر کے یہودی فتویٰ دیتے کہ بھائی تم سے کیا ہے کہ ہم فدیہ لے سکتے ہیں، شرعاً یہ جائز ہے. شرعاً کیا ہے، یہ جائز ہے کہ اگر قیدی ہمارے ہاتھ میں آئے تو اس قیدی کو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے. گویا ایک یہودی دوسرے یہودی سے کیا ہے، فدیہ لے اور فدیہ لے کر چھوڑے. یہ مولویانہ انداز میں فقہی مسئلہ بیان کر کے کہ یہ جائز ہے لیا جاتا تھا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرے ہی سے تمہیں یہ بات کیا بتلائی نہیں گئی تھی کہ یہودیوں کے خلاف تلوار اٹھائیں حرام ہے؟
یہودی یہودیوں کو گھر سے بے گھر کرے یہ حرام ہے، تو وہ بات تو اس کا تم نے انکار کیا، ایک حرام کا ارتکاب کیا، اور اب آ کے جو ہے دینداری کا بھرم کرتے ہو کہ ان سے فدیہ لیتے ہو، کہتے ہو کہ یہ جائز اور حلال ہے۔ تو یہ یہودیوں کی دینی اور اخلاقی جو ہے گراوٹ گویا بیان کی گئی ہے، اور فرمایا ان کے بارے میں کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، اپنے ہی لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور قتل و غارت کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، چنانچہ رسوائی ان کے حصے میں آئی، اور قیامت کے روز انہیں سخت عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، ان کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے
جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت المنکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی سرکشی میں جو ہے لگے رہے۔ تو یہاں پہ یہ ماضی کی تاریخ جو ہے اس کا حوالہ دے کر انہیں کہا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ چیز لے کر جو تمہاری اپنی خواہشات کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا اور ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم نے قتل کیا۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بیشتر کو بہتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ کل ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا بعض کی طرف۔ تو یہ جب انہیں خطاب کیا گیا یعنی گویا وہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے انہیں جب خطاب کیا گیا تو یہ یہودی کہتے ہیں کہ قالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردوں میں ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سراپا پردے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح سے پردے بنے ہوئے ہیں کہ گویا محفوظ ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری چیز جانے والی نہیں ہے۔ گویا یہ کہا ہے مسلمانوں یہ سادہ لوگ اتنے نہ بنو، دھوکے میں نہ رہو کہ ہمیں تم بہکا لو گے پھسلا لو گے، تمہاری کوئی بات ہمارے اوپر چلنے والی نہیں۔ یہ دل کیا ہے کہ دل مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے بند کر رکھے ہیں ان خیالات، ان توہم پرستی، ان اوہام کے ساتھ جو ان کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے اندر دوسری کوئی چیز جانے والی نہیں ہے، گویا اس پہ وہ فخر کرتے تھے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل محفوظ نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ جو بار بار انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر کیا ہے لعنت کر دی ہے۔ اب بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے جو انہیں ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ حالانکہ فرمایا کہ یہ کتاب جو اب آئی ہے یعنی قرآن شریف اللہ کی طرف سے، یہ کتاب ہے کیا؟
یہ کتاب اصلاً یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے والی کتاب یعنی تورات اور انجیل کی. اور دوسرا معنی مصدق لما معہم کا یہ بھی ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی تصدیق یا جو ان پیشین گوئیوں کی مصداق ہے جو اس کے بارے میں پہلی کتابوں میں پائی جاتی ہے. اور خود یہودیوں کا یہ حال ہے. قرآن شریف کہتا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. کافروں کے خلاف وہ دعائے فتح کرتے رہتے تھے، پروردگار بھیج اسی کے واسطے سے یہ کتاب اور یہ نبی، پروردگار اس نبی کو بھیج جو آنے والا ہے جلدی بھیج، اس لیے کہ وہ نبی آئے گا تو اسی کے ذریعے سے اس وقت پھر ہم جو ہے نا ان کے اوپر فتح حاصل کریں گے. چنانچہ یہ واقعہ ہے اور سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اوس اور خزرج اور دوسرے قبائل جو کبھی ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، تو کہا کہ ٹھیک ہے جس کی مرضی میں جس کے دل میں جو کچھ آئے ظلم کرنا چاہے ہمارے اوپر کر لے، بس اب وقت قریب آ لگا ہے اور وہ آنے والا نبی بس آنے ہی والا ہے، تو پھر ہم تمہاری خبر لیں گے اور ایک ایک سے اس ظلم کا جو ہے بدلہ لیں گے. گویا ان کی مستقبل کی جو ہے وہ تمام تمنائیں، تمام فتح اور کامیابی کی آرزوئیں وہ سب کس سے وابستہ تھی؟ آخری نبی کی بعثت سے. تو فرمایا کانوا من قبل یستفتحون الذین کفروا، کافروں کے خلاف دعائے فتح کیا کرتے تھے، بھیج اے پروردگار جلدی بھیج آنے والے کو. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، تو جب آ گیا وہ جسے انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ وہی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جس کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے تھے کہ جلدی آئے، جب وہ آ گیا وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار بھی کر دیا. کیوں؟ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ کہاں سے ہے؟ بنی اسماعیل میں سے ہے. فرمایا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. کتنا برا سودا ہے کہ جس کے عوض اپنی جانوں کو بیچ رہے ہیں. وہ کیا ہے سودا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کا وہ انکار کر رہے ہیں محض اس ضد میں اور اس حسد میں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھے بغیر کسی اور خاندان کے آدمی کے اوپر نازل کر دی، یا کسی نبی کو مبعوث کیا کسی اور خاندان سے، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث نہیں کیا. تو فرمایا کہ بغیا ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عباده، ان کے اندر حسد تھا اور غصہ تھا. یہ کیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل کو نازل کرے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر وہ چاہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اب مقید ہو گئی ہے کہاں؟ یہودیوں کی مرضی کے ساتھ. یہودی اگر چاہیں تو اللہ دے، یہودی نہ چاہیں تو کیا ہے؟ اللہ نہ دے. اس پہ انہیں غصہ تھا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سے غصہ کر کے انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ غضب در غضب لے کر وہ لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہو چکی ہے یعنی تورات، اس کے باہر کی کوئی چیز جو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں اگرچہ وہ حقی ہے. تو فرمایا کہ اگر بات یہ ہے کہ تم پہلی اپنی کتاب کو مانتے ہو تو پھر اپنے ہی انبیاء کا تم قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ اپنے انبیاء کا بھی تم نے قتل کیا جو تمہارے اندر سے آیا، اور اسی کتاب کو بار بار پڑھ کے سناتے رہے. اور پھر تمہارا معاملہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، اس کے باوجود تم نے ان نشانیوں کو دیکھا اور جان گئے کہ اللہ کے نبی ہیں. اور واقع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے صرف نبی ہی کی نہیں تھی، اگرچہ وہ سب سے بڑی حیثیت تھی، لیکن صرف نبی ہی کی نہیں تھی بلکہ جس کو کہا جاتا ہے قومی ہیرو نا، وہ بھی ان کو حیثیت حاصل تھی کہ انہی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں فرعونیہ کی غلامی سے جو ہے نجات دلائی تھی. تو ان کا بڑا احسان تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا رہا کہ موسیٰ کھلم کھلا معجزات لے کر آئے، یہ لوگ جان بھی گئے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے ہیں طور پر اپنی تربیت کے لیے اور کتاب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور اپنے پیچھے وہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو لگا کے گئے کہ قوم کا خیال کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا. لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ وہ گئے ادھر اور صرف معاملہ 40 دن کا تھا، یہ بھی نہیں کہ 40 مہینے کا 4 سال کا، 40 دن کا. اس بیچ میں انہوں نے بچڑا بنایا اور اسے پوجنا شروع کر دیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ظالمون، تم ظالم لوگ، تم ہو ہی ظالم لوگ. اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بھی زعم رکھتے ہیں کہ دار آخرت یعنی آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے. مطلب یہ
کہ آخرت کا گھر یعنی آخرت کے گھر کی کامیابی ان کے لیے مخصوص ہے، اور اللہ کے ہاں تمام باقی لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی یہ ہے ہی اس لیے کہ آخرت میں جو کامیابی ہے وہ صرف ان کے حصے میں ہے۔ آخرت کا اگر گھر ہے تو وہ انہیں ملے اور کسی کو نہیں ملنے والا۔ فرمایا اگر بات یہ ہے، آپ بڑے اللہ کے مقرب ہیں، بارگاہ الہی میں بڑا آپ کا مقام مرتبہ ہے، تو ذرا موت کی تمنا کریں۔ اگر اپنے اس دعوے میں اس بات میں سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں۔ آپ دنیا میں بیٹھے کیا ہیں بھائی؟ کہیں جوتے پڑ رہے ہیں، کہیں دھتکار پڑ رہی ہے۔ اس زمانے میں تو یہی تھا نا، یعنی تقریباً کئی صدیوں سے حقیقت میں یہ چلا آ رہا تھا، اور اب تک چلا آ رہا تھا۔ صرف 62 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کی ایک ریاست وجود میں ظالمانہ اور غاصبانہ اور غیر قانونی غیر شرعی جو ہے وجود میں آئی، ورنہ یہ ہمیشہ جو ہے ان کے سر پہ مختلف قوموں کے جوتے پڑتے رہے۔ تو فرمایا کہ اس دنیا میں ذلت و خواری کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ پھر موت کی تمنا کرو، جاؤ وہاں پہ اللہ کے ہاں جہاں تمہارے لیے دار آخرت ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے جو ہاتھ کرتوت ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کریں، وہ تو موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے کرتوت بڑے ہی خطرناک ہیں۔ فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ کسی طرح کی بھی زندگی مل جائے وہ اس کے خواہاں ہیں، اس کے رسیہ ہیں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر، یعنی مشرکین مکہ یا کہیں کا بھی مشرک جس کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ زندگی کے کیا ہے خواہاں ہیں اور اس کے طلبگار ہیں۔ اور یہاں پہ جو لفظ آیا بڑا معنی خیز ہے کہ علی حیاتن ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، علی الحیات نہیں ہے، علی حیات۔ سمجھنے والے سمجھیں گے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایک زندگی، مطلب یہ ہے کہ لولی لنگڑی جیسی بھی ہو، جوتے مار کے ساتھ ہو یا وہ لاٹھی کے مار کے ساتھ ہو، ذلت کے ہو، کسی بھی طرح کی، بس جی زندہ رہیں، کسی بھی طرح چارپائی پڑے رہیں، قبر میں نہ جانے پا، اس لیے کہ قبر میں جائیں گے کیوں؟ قبر میں انہیں معلوم ہے کہ ان کے اعمال کیا ہیں، تو زندگی کے خواہاں ہیں یہ۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی شخص خواہ کتنی تمنا کرے درازی عمر کی، اور اسے 1000 سال کی عمر بھی مل جائے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ لمبی عمر اور درازی عمر اس عذاب کو ٹال دے گی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے لے رکھا، وہ عذاب ٹلنے والا نہیں۔ اور آگے ایک مسئلہ اور بیان ہوا کہ یہودی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے بدزبانی کرنے لگے تھے، اس زمانے میں گالیاں تک دینے لگے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتہ جو ہے نا، یہ جبریل، یہ ہمیشہ ہمارا دشمن رہا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ کب دشمن رہا ہے؟ وہی جبریل تو تھے، پہلے بھی وہی ان کے پاس لے کر آئے، وہی تھے تمام انبیاء کے پاس آنے والے، لیکن کب؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ کیا ہے؟ یہ ازل سے ہمارا دشمن ہے ہی ہمارا دشمن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل یہ کتاب الہی قرآن از خود اپنی طرف سے لے کر تمہارے پاس نہیں نازل ہوئے ہیں، بلکہ اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اسے وہ لے کر آئے ہیں تمہارے قلب پر، انہوں نے نازل کیا ہے اللہ کے اذن سے۔ مطلب یہ کہ جبریل کی دشمنی جبریل کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور اس کتاب کا معاملہ تو یہ ہے، بدقسمتی ہے یہودیوں کی، کہ یہ کتاب تو تصدیق بھی کرتی ہے ان کی پیشین گوئیوں کی، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کی۔ آج اگر یہ ایمان لاتے اس کتاب پر تو ان کی اپنی کتاب سچی ثابت ہو جاتی، اس لیے کہ وہ پیشین گوئیاں منتظر ہیں اس کتاب کی آمد کی، ان کا سر بلند ہوتا فخر سے کہ ہماری کتاب سچی ٹھہری، اس کے اندر پیشین گوئی ہے، آج تک اس کے منتظر ہیں کہ وہ پیشین گوئی پوری ہو، تو سر ان کا بلند ہو رہا تھا۔ دوسری بات، ایمان لاتے تو یہ ہدایت ہوتی دنیا میں، اور آخرت کی کامیابی کی بشارت بھی انہیں ملتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو اللہ کا دشمن، اللہ کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا دشمن جبریل اور میکائیل کا دشمن، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تنہا تمام کافروں کا دشمن ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتکب وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو
پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کیا اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسے ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات و مطالبہ کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیا جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں سے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنے ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پہ چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کا دین جو شروع سے ایک ہی رہا ہے اور اس میں بار بار بگاڑ ہوتا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی اصلاح یا صحیح شکل میں اس کو پیش کیا. اور گویا خاص طور سے یہودی جو اخلاقی اور دینی بگاڑ میں مبتلا تھے ان کے سامنے ایک موقع تھا کہ اپنے اوہام اور خرافات اور رسم اور رواج جو باطل قسم کی چیزیں ان کے یہاں رائج تھیں ان سے چھٹکارا پا کر وہ اللہ کی کتاب جو اپنے آخری ایڈیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی تھی، آئی تھی، اس کو اپناتے اور اس کے مطابق عمل کرتے. لیکن انہوں نے اسے مان کر نہ دیا، اس کا انکار کیا اور اس کے ساتھ معاملہ اس طرح کا کیا کہ جیسے اللہ کی کتاب نہ ہو، بس کوئی ایسی چیز ہے اسے پسے پوش ڈال دیا، کوئی اسے مقام مرتبہ نہ دیا. اس کے برعکس ان کی ساری دلچسپی جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ جھاڑ پھونک سے اور تعویذ اور گنڈے سے اور وہ ذائچے بنتے ہیں اور نقش اور پتہ نہیں کیا بنتے ہیں وہ سارے اور طلسم بنتے ہیں. یہ نقش سلیمانی ہے. تو اس زمانے میں شیطانوں نے، شیطان سے مراد ایسے ہی جو دھوکہ دینے والے فریبی اور ڈھونگی قسم کے جو ہے نا پیر اور تعویذ بانٹنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ یہاں مراد ہیں. کہ انہوں نے آ کے ان کو سمجھایا کہ جی یہ سارے چکر میں کہاں پڑھتے ہو، جا کے نماز پڑھو، روزہ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. سمپل سی چیز یہ ہے کہ دیکھو سلیمان کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی اتنی بڑی حکومت تھی، وہ اپنی حکومت کیسے چلاتے تھے؟ ان کے پاس طلسماتی علم تھا، ان کے پاس عملیات کا علم تھا اور بس اسی کی بنیاد پر وہ اتنی بڑی سلطنت بڑی کامیابی کے ساتھ چلاتے تھے. تم لوگ یہی ذائچے وغیرہ بنانے اور نقش سلیمانی وغیرہ بنانے سیکھ لو، بس ختم بات. تو فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان کی حکومت کا نام لے کر جو دعویٰ کرتے تھے شیاطین کہ اس کی بنیاد پر سلیمان کی حکومت چلتی تھی، اس کے پیچھے پڑ گئے. تو چنانچہ ان کے علماء کا، ان کے درویشوں کا سارا کاروبار یہی رہا کہ کون جو ہے اس کی دکان تعویذ بیچنے کی اور گنڈے بنانے کی جو ہے نا وہ زیادہ کامیاب رہتی، وہ زیادہ بڑا مولوی، زیادہ کامیاب مولوی.
تو یہی ان کا یعنی دین کا لب لباب اور دین پہ عمل کرنا، اس کا مطلب یہی رہ گیا تھا اور کچھ نہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان کا کہاں اس کفریہ قسم کے عمل سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ جادو اور جھاڑ پھونک اور اس طرح کی چیزوں میں پڑے، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ تو سلیمان نے نہ تو جادو کیا، نہ جادو سیکھا، نہ جادو ان کے ہاں تھا، کوئی سوال ہی نہیں اس کا۔ تو یہ جادو اور شعبدہ بازی اور شعبدہ گری، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں رائج تھی، تو ان کے لوگ اسی میں لگ گئے تھے۔ بدقسمتی سے یہودیوں کیا ہی سے آئی ہوئی چیز ہے ہمارے ہاں جو داخل ہو گئی، ورنہ اسلام میں صرف دعا ہے، اور نفسیاتی طور پر یہ جو چیزیں پھونک مارتے ہیں یہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دعا کر کے پھونک ماری، اور حقیقت میں ایک نفسیاتی عمل ہے، لیکن اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ طلسم بنانا اور یہ نقش سلیمانی بنانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں، یہ بعد میں یہودیوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور مسلمانوں کے اس طرح کے عملیات کرنے والے لوگ انہوں نے ان سے سیکھا، اور آج تک ہمارے ہاں وہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اور بعض اوقات اگر آپ دیکھیں ان کے ہاں جو یہ گنڈے تعویذ اور خاص طور سے نقش سلیمانی نام کی جو چیزیں بناتے ہیں، کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کی بیہودہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں، جس کا دین اور شریعت سے اور توحید سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کے برخلاف چیزیں ہوتی ہیں۔ شاید آپ کے لیے ایک دلچسپی کی چیز ہو، ہر قوم کے لیے جو ہے نا بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ